अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए हम लोग अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल माइदा आयत नंबर 83 से हम शुरू करते हैं। 7th पारा आज हम अल्लाह के हुक्म से शुरू कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व और इज़ा जब समेउ सुनते हैं, माँ जो उन्जिला फ़िल मजहूर नाजिल किया गया है, इला तरफ ar रसूली रसूल के, तोरा तू देखता है आयुना आंखें, हम उनकी आंखों को उनकी तफीदु बहती हैं। फा या दुआद रूट लेटर्स हैं, इसका मतलब होता है कि बह निकलना और जारी हो जाना। मिनत दम मिन से दम दाल मीम आइन रूट लेटर्स आंसुओं से, ठीक है। मिम्मा इस चीज से कि औराफू पहचाना है उन्होंने, मिन से अलहक हक आइन राफा रूट लेटर्स और प्लूरल है इसमें। यकूलूना वो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना ईमान लाए हम, बस फक्तुब काफ ताबा और यहाँ पे भी ये बस लिख ले ना हमें मा साथ शाहिदीन शाहिदों के गवाहों के जो मौजूद हों। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमा दिया कि जब वो इस किताब को यानी कि कुरान पाक को सुनते हैं तो सबसे पिछले रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली है। अब वो अल्लाह की जनाब में अर्ज करते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, हमको मानने वालों में लिख ले। इस आयत का कंटिन्यूएशन एक अच्छा, पहले कंटिन्यूएशन की बात उससे पहले देखिए, कुरान एक ग्रामर का पॉइंट मैं बता रही हूँ कि जब सम्या सिंगुलर और समय प्लूरल, राइट, और ये सम्या जो है ये पास्ट टेंस है, लेकिन जब पास्ट टेंस से पहले इदा आ जाए तो फिर वो मुदारे में उसका तर्जुमा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सुनते हैं कि तर्जुमा है। मुदारे आपको पता है ना कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस आयत का जो कंटिन्यूएशन है वो पिछली आयत से जो हमने खत्म किया था, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि उनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन्हीं की शान आगे बयान की है, और इसके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा वाक़या भी हुआ ये था कि जब देखिए ना ये जब शुरू में दावत अल्लाह ताला जब नबूवत के बाद कहना चाहिए शुरू में तो कुरैश के लोगों को नहीं महसूस हुआ कि ये कोई नई तहरीक है। उन्होंने बहुत इजी लिया कि ये जल्दी खत्म, ये थोड़े दिनों का जोश है जो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, लोग इस्लाम में दाखिल होते चले गए, तो कुरैश के लोगों को बड़ी इसकी फिक्र हुई। उन्होंने बहुत जुल्म सितम ढाने शुरू कर दिए, और लाचारी का मुसलमानों के लिए गुर्बत और लाचारी का दौर था। तो उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेके लोगों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि लोग हबशा
جو آج کے دور میں جس کو ایتھوپیا یا سوڈان کہا جاتا ہے، تو وہاں پر موو ہو جائیں، وہاں پر ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا بادشاہ جو نجاشی ہے وہ بہت رحم دل اور بہت نیک اور نیک حکمران ہے اور لوگوں کا ہمدرد ہے۔ تو اس پر جو ہے کچھ لوگ جو تھے تقریباً، جن میں 12 لوگ تھے اور ان میں مرد اور 4 عورتیں تھیں، تو جن لوگوں نے ہجرت کی، اور اس میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت رقیہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے ہجرت کی۔ تو قریش لوگ کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ ان کو نہ پا سکے۔ تو وہاں پر جب گئے تو ان کا لوگوں نے بہت مطلب وہاں پہ ان کو بہت اچھی طرح رکھا۔ تو جب یہ اس کے بعد کچھ عرصے تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے ظلم و ستم ان کے قریش کے لوگوں نے اور زیادہ کی مسلمانوں پر، تو بڑا قافلہ جو تھا تقریباً 82 لوگوں کے جو لوگ تھے قافلہ، وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب وہاں پہ حبشہ گئے تو وہاں پر قریش کے لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیجا حبشہ، اور کہ جا کے وہاں پر ان کو بتائیں کہ بادشاہ کو اور بادشاہ کے درباریوں کو، کیونکہ کرسچن اسٹیٹ تھی نصارہ کی، کہ بھی ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ان کو کچھ تحائف بھی بھیجے بادشاہ کو، کہ اور یہ کہہ کر کہ انہوں نے نہ اپنے باپ دادا کا بھی دین چھوڑ دیا ہے، اور نہ یہ ہمارے دین پہ ہیں، اور نہ ہی یہ تمہارے دین پہ ہیں، تو ان کو یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکل آئے ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے نجاشی نے، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں دونوں طرف کی بات سنتا ہوں۔ تو اس نے میں اپنے سمرائز کر کے بتا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھی ہمیں بتاؤ کہ بھی بلوا بھیجا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں جو ریپرزینٹیٹیو تھے ان میں حضرت جعفر تھے جو بن ابو طالب، حضرت علی کے بھائی، تو انہوں نے ریپرزینٹ کیا، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نہ آپ ہمارے دین پہ ہو نہ ان کے دین پہ ہو، تو تمہارے کس دین میں تم داخل ہوئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت جعفر بن ابو طالب نے سورہ مریم چونکہ نازل ہو چکی تھی، تو سورہ مریم کی شروع کی جو ابتدائی آیات تھی ان کی تلاوت کی، جن کو سن کر نجاشی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ بول اٹھا، اس کلام میں وہی روح بول رہی ہے جو حضرت مسیح کے کلام میں تھی۔ اور اس وقت جو ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ بادشاہ مطلب نجاشی نے کہ جب قرآن کی پڑھا تو اس کے بعد اس نے پھر بلایا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مطلب کہ حضرت جعفر نے کہا کہ ان کے بارے میں ہم وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میرے یہاں پر امن و امان میں رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ اور یہ بات اس نے 3 دفعہ دہرائی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو بہت آرام سے رہنے کے لیے اجازت مل گئی، اور اس نے جو تحائف قریش نے بھیجے تھے وہ بھی ان کو واپس کر دیے۔ تو اسی بیک گراؤنڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ جب بھی اس قرآن کو یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، تم دیکھتے ہو کہ جب یہ اس قرآن سنتے ہیں، اب یہ سننا کیسا ہے کہ چلتے پھرتے قرآن لگا ہوا ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اور کوئی سن بھی نہیں رہے اور کوئی ٹینشن نہیں پے کر رہے، صرف یہ لوگ لگا دیتے ہیں کہ برکت کے لیے ہم نے قرآن چلا رہے ہیں یا سورہ بقرہ چلا رہے ہیں یا لگی ہوئی ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سننا تو سننے کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، یہاں پر وہ سننا ہے کہ غور سے سننا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت جس سے حاصل ہو، کہ قرآن کا مطلب سمجھ جائے، یہاں پر وہ سننا مراد ہے کہ جب بھی کوئی قرآن آج کے دور میں بھی ہمیشہ
اس سے سنتا ہے کہ جب یہ قرآن کے کلام کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں یہ معجزہ ہے کہ یہ قرآن پھر جا کے اس کے دل پر، ہر سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے، جو اس پہ غور سے سنتا ہے، تو پھر اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو حق پہچان لیتے ہیں، اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، حق بات کو پہچان لیتے ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں لکھ لے، ہم ایمان لے آئے، ہمیں لکھ لے شاہدین، گواہوں میں سے، ماننے والوں میں سے. تو یہاں پر گواہ یا ماننے والے شاہدین کون مراد ہیں؟ تو اس سے مراد صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت سنا، اور آج کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، سارے لوگ جو بھی قرآن سنتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ابھی جو کچھ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی کہ بہت سی ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی ہیں کہ ویسٹ میں، کہ جو لوگ قرآن سنتے ہیں تو واقعی میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے، کیونکہ وہ غور سے سنتے ہیں، ان کے دل پر اثر ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں تو ان کی حالت بھی یہی ہوتی ہے، جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ آنسوؤں سے روتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی پہچان، جس کو ہو جاتی ہے اس کو پھر اس قرآن اسی کے دل پر اثر کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی ایمان لانے والوں میں اور شاہدین اور گواہوں میں اور ماننے والوں میں لکھ لے. آیت نمبر 84، وما اور کیا ہوا لنا ہمیں کہ، وما اور کیا ہوا لنا ہمیں کہ لا نہ نؤمنو ایمان لائیں ہم، باللہ بھی ساتھ اللہ، اللہ کے، اور ماں ساتھ اس چیز کے جو آئی نہ ہمارے پاس، مینت سے، الحق کی حق، اور نہ ہم تما رکھتے ہیں، یہ کہ یدخلنا، دیکھیں تمام زیادہ تر سیغے یہاں پر مجہول کے آ رہے ہیں، کہ داخل کرے ہم کو ربنا، ہمارا رب، مع ساتھ القومی، قوم، صالحین، صالحوں کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں جو لوگ قرآن ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں لکھ لے، پھر وہ انہی کی حالت بتائی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہمیں کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صالحین کی صفت بتا دی کہ صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالح کی جمع صالحین، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لے کر آئیں، کہ جب کہ ہمارے پاس حق آ گیا ہے تو ہم کیوں اس پہ ایمان نہ لائیں، ہم اس پر ضرور ایمان لائیں گے، اور وہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے منہ سے پھر حق بات جب نکلتی ہے تو وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یا رب، ہمارا مقام، ہمارا نام صالحین کے ساتھ لے دے، نیک لوگوں کے ساتھ لے دے، نیک لوگ جو جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں ان میں ہمارا نام شامل فرما دے. اس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا واپس اثابا، باروٹ لیٹرز ہیں، ثواب کہتے ہیں بدلے کو، فاثابا پس ثواب دیا، ہم ان کو، اللہ نے، بسبب یا بدلے، ماں اس کے جو قالو کہا انہوں نے، جناتن بہشتیں، تجری چلتی ہیں یا بہتی ہیں، من تحتی نیچے، ان کے، انہارو نہریں، خالدینہ رہنے والے ہیں ہمیشہ، فیہا اس میں، اور ذالکا یہ ہے، جزاء بدلہ، المحسنین محسنوں کا، نیکی کرنے والوں کا، محسن کے جمع محسنین. وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور
नेकूकारों का यही सिला है। कितनी खूबसूरत बात है। तो इस आयत से पता चलता है कि अच्छी गुफ्तगू इंसान और अच्छी बात इंसान को जन्नत, ये अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू इंसान को जन्नत में पहुंचा देती है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में गलत बात करना, गलत गुफ्तगू करना इंसान को उसका ऑपोजिट जहन्नुम में पहुंचा देती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी गुफ्तगू और अमाल जन्नत को वाजिब कर, नेक अमाल जन्नत को वाजिब कर देते हैं, यानी जिनसे बख्शिश लाजिम हो जाती है। तो इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जन्नत अल्लाह की रहमत है, और ये जिसका मफहूम ये था कि अल्लाह, आप ने फरमाया कौन सी चीज, उनसे पूछा गया कि कौन सी चीज इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत अल्लाह की रहमत है, लिहाजा तो इसमें अच्छी बात करो, और अच्छी बात करने से इंसान को जन्नत का वाजिब हो जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में बाला खाने हैं जिनका अंदर का हिस्सा बाहर और बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आता है। तो एक देहाती ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अच्छी गुफ्तगू करे, नंबर 2 जो खाना खिलाए, और जब नंबर 3 जब सब सो रहे हों तो वो रात को नमाज कायम करे। तो ये देखें कितनी खूबसूरत बात है। तहज्जुद यानी कि पढ़ने वालों के लिए, नेक अमाल करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बदले में नेकूकारों के लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाए, और हम भी नेक काम करें, और हमारे लिए भी अल्लाह ताला हमें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो लेकिन अब मोहसिन जो होते हैं कि एहसान, मोहसिन क्या होते हैं? मोहसिन कौन होते हैं? ये एहसान करने वाला। एहसान क्या चीज़ है? किसी को उसके हक से ज़्यादा देना। तो देखिए ना, जब हम अल्लाह ताला के साथ एहसान के कि अल्लाह ताला की इबादत ऐसी की जाए कि जैसे हज़रत जिब्राइल की हदीस का मफहूम है ना, कि हज़रत जिब्राइल ने जब आए थे उन्होंने कहा कि ऐसा तुम नमाज पढ़ो कि ऐसी इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, या कम से कम इतना अगर वो नहीं कर सकते तो ये कैफियत लेके रहो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ठीक है, तो ये अल्लाह के साथ एहसान है। इंसानों के साथ एहसान क्या है कि किसी के साथ उस नेकी करना, कोई भी नेक काम करना, किसी के सामने किसी के मुस्कुरा के बात कर लेना, ये एहसान ही है ना। उसकी किसी को सलाम करना, किसी की रास्ते में से उठ पड़ी हुई चीज को कि दूसरे को तकलीफ ना हो वो हटा देना, किसी को राइट दे देना, कितनी छोटी छोटी बातें अगर हम सोचें। किसी को ऐसी बात करना कि दूसरा, अच्छी बात करना कि दूसरा जिससे खुश हो जाए, तो ये सब सिर्फ बातें हैं। बातों से ही अल्लाह ताला ने मोहसिन करार दे दिया। तो अच्छा कलाम, अच्छी गुफ्तगू, अच्छे अमाल, ये सब एहसान के दर्जे में आ जाते हैं। तो क्योंकि जब इंसान कोई भी बात मुंह से निकालते हैं तो उसकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है कि इंसान कि क्या पर्सनैलिटी है। अगर कोई अच्छी बात करने वाला है या गलत बात करने वाला है, जैसे हकीम लुकमान का कॉल है ना कि तू बोल तो फिर मैं तुझे बताता हूँ तो किस तरह का है। तो ये मतलब कि अच्छी बात कहने वाला इंसान, पता चल जाता है कि उसका मतलब उसका क्या स्टेटस है, वो अंदर से किस किस्म का इंसान है। तो कॉल इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अच्छी बात करें ताकि हमारा भी अंजाम अच्छा हो। आमीन। आगे फरमाया 86 में, वल्लज़ीना, और वो लोग जो कफरू, जो काफिर हुए, वकज़्ज़बू, और झुटलाया, भी आयातीना, भी सात आयाती निशानियों को, ना हमारे, उलाइका, ये लोग अस्हाब, रहने वाले हैं जहीम, जहन्नुम के। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कॉन्ट्रास्ट में उन लोगों का बदला बता दिया है कि जो लोग, जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाया, वो जहन्नुमी है। अल्लाह, यहाँ पे कुफर क्या चीज़ है कि अल्लाह ताला के साथ की जो हक कलाम आ गया, हक बात आ गई, कुरान आ गया और अल्लाह के रसूल आ गए, उन्होंने ना कुरान को माना, अल्लाह का इनकार किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को झुटलाया, वकज़्ज़बू, और जो भी आयात है ना, कौन सी निशानी है? कुरान पाक सबसे बड़ी निशानी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो ये सारे
جو ہے جب انہوں نے آیات کو بھی جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کانٹراسٹ میں بتا دیا پھر کہ یہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم آمین. یا ایھا الذین، اے لوگوں، حق کا انکار کرنے والوں کو یہاں پر دیکھیں کافر کہا گیا نا، کیونکہ کافر یہ نہیں کہ جو کہے کہ بھی میں ایمان نہیں لاتا. حق بات نہ ماننا بھی تو یہاں پر کفر ہے. یہاں پہ جو فرمائے نا پیچھے، جو اگر ہم آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو کفر یہاں پر کیا ہے کہ حق بات نہیں مانی ان کے پاس. تو ان کے پاس حق کیا ہے کہ اللہ کے رسول قرآن پاک ہے، رائٹ. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا نہ تو حرمو، حرام کرو، تم حرام کرو، ہاں را میم روٹ لیٹرز، طیباتی، طیب کہتے ہیں پاک کو، تو طیباتی پاکیزہ، ماں جو احلا، ماں اس چیز کو جو احلا حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے، لا لیے کم تمہارے، اور لا نہ تعتدو، تم حد سے تجاوز کرو. ان بے شک اللہ لا نہیں، یحب پسند کرتا، دوست رکھتا، معتدین حد سے نکلنے والوں کو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں پکارا، اور یہی جو ہے انداز پوری ہم مدنی صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی طرح پکارتے ہیں. یہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو پکار اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مومنو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر، یہ سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات یہاں پر بتا دیا، اور کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین اور معاشرتی زندگی کو کیسے لے کے چلو، ساتھ ساتھ لے کے تم کیسے تمہاری طرف چلنا ہے. اور اس واقعے میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے. کہ اشارہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ دیکھیں نا، پیچھے ہم اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے شیوخ کی، ان کے علماء کی تعریف کی، نجاشی کی، اور اس کے یہاں پر ان میں جو ایک بہت بڑی خرابی آگئی تھی، گمراہی آگئی تھی، اس کے بارے میں اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی افراط و تفریط جو ہے مبتلا، اپنی زندگی کو افراط و تفریط میں مبتلا کر دیا. یعنی کہ جو مطلب کہ گھٹانا اور بڑھانا، افراط و تفریط اسی کو کہتے ہیں نا. تو ان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کو، ان میں سے جو مشائخ میں سے کچھ مشائخ نے دنیا کو ترک کر دیا، تاکہ اللہ کا دنیا کو ترک کرنے ترک کر کے ذریعہ بنائے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں. تو چنانچہ عیسائیوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات سے ہٹ کر رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا، اور اس میں یہاں اتنی حد تک مبتلا ہو گئے کہ تمام جائز لذتیں اور راحتیں اپنے اوپر حرام کر لیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی چیزوں پر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جو اچھی چیزیں اللہ نے، کیونکہ ایمان تو وہ بھی لائے تھے نا حضرت عیسیٰ پر، اسی لیے فرمایا کہ، اور پھر آج ہم ایمان والوں کو، امتیوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، کہ تم ان کی طرح ایسا نہ کرنا کہ دنیا کو ترک کرنے کے چکر میں کہ تم دنیا ترک کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لو گے. نو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ تم دنیا ترک کر دو. رہبانیت اسلام میں بالکل ہے ہی نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طلب کرنی ہے، یہی اسلام کا مین میسج ہے، کیونکہ اسلام بہت بیلنس دین ہے. تو اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ ایمان والوں جو حلال کی ہیں، ان اور جائز لذتوں اور راحتوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو. تو عام طور تو یہی بات یہاں پر بتا دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے اشارہ بھی دے دیا گیا ہے اس واقعے کی طرف
کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ بڑے بڑے کبائر صحابہ تھے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کا بھی نام آتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں جمع ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ارادہ کیا کہ ہم اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم ہر وقت روزہ رکھیں گے، خوشبوؤں سے اجتناب کریں گے، بستروں سے الگ رکھیں گے، شادی نہیں کریں گے، عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، موٹا لباس پہنیں گے، دنیا سے تعلق ختم کر دیں گے کہ صرف اللہ سے لو لگا لیں گے، تو دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ جب یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو، مجھے ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اسلام میں نصارہ کی طرح نہ تو رہبانیت ہے اور نہ ہی یہود کی طرح خواہشات کی غلامی، اور فرمایا کہ میں راتوں کو جا کر عبادت، اور فرمایا کہ بے شک تمہارے نفسوں کا تم پر حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں میں جا کر عبادت بھی کرو اور سو بھی، کیونکہ میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، یہ میرا طریقہ کار ہے اور میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ اتنا خوبصورت بیلنس رویہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ اس دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ کی یہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہنا ہے، نہ تو حلال کو حرام کرنا ہے جیسا کہ ہم سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے، اور نہ ہی حرام کو حلال کرنا ہے۔ حرام کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے حرام انسان کیسے کرتا ہے یہ بھی سمجھ لیں، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان بائی بلیف کہتے ہیں، اعتقاداً کہ کسی چیز پہ بلیف کرتا ہوا اعتقاد عقیدہ رکھتا ہے، اور عقیدہ رکھتے ہوئے حلال کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، عقیدے کے طور پر حلال کو حرام کر لینا۔ نمبر 2 ہے قول کے ساتھ حلال کو حرام کر لینا، قسم کھا کر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ تو یہ کیا ایگزامپل، جیسے کوئی کہے کہ فلاں مہینہ بڑا مقدس ہے تو میں اس مہینے میں اپنی بہت پسندیدہ چیز کو میں اپنے اوپر میں نہیں کھاؤں گی، تو یا یہ تو میں کوئی یہ کہے کہ یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ان کی وفات ہوئی تھی، تو میں اب یہ سوگ کا مہینہ ہے، میں اس مہینے میں شادی نہیں کروں گا، یا تو یہ ساری باتیں اس طرح کی قسم کھا کے کوئی کہہ دے، تو یہ قولن ہے نا، تو یہ بھی حلال کو حرام کرنا ہے، تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ اگر کوئی قسم کھا لے تو پھر قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ تیسرا حلال کو حرام کرنا کیسے ہوتا ہے؟ کہ کوئی عملاً کیسے؟ کہ کوئی حلال چیز کو چھوڑ دینا، عمل کرنا، کہ چھوڑ دینا، نہ یہ سوچنا کہ اس میں کوئی ثواب ہے یا نہ گناہ ہے، بس اور نہ ہی کوئی قسم کھائے، بس اس کے بارے میں کیا ہے کہ ایسے بھی کرنا، اس چیز سے بھی بچو، کیونکہ ایسا کرنے سے یا گناہ یا ثواب کسی چیز کو حلال چیز کو چھوڑنا یہ سمجھ کر کہ یہ اس کو چھوڑ کر ثواب ہوگا، تو یہ بدعت ہے، تو بدعت سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز انسان کو نہیں پسند، اپنی طبیعت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کوئی میڈیکل ریزن سے، اس کی وجہ سے اگر کوئی چیز کو چھوڑے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یعنی کہ نہ عقیدہ رکھتے ہوئے چھوڑنا حلال کو حرام کرنا ہے، نہ کسی قسم کھا کے یا کوئی قولن کسی بات کو حلال کو حرام کرنا ہے، اور نہ ہی عمل کر کے کسی حلال کو حرام کرنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ کہ یہ عقیدہ رکھنا، تو وہ کفر کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، اور جو سیکنڈ میں نے بتایا کہ پھر اگر کوئی قسم کھا لے تو قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے، اور تیسری جو چیز ہے کہ یہ عملاً کوئی ایسا کرے تو پھر یہ بدعت میں آ جاتا ہے۔
تو ایسا مطلب نہ ہی کوئی رنگوں کو حرام کرنا چاہیے کہ یہ فلانی چیز فلانا جو ہے مجھے چیز رنگ مجھے نہیں پسند، کالا رنگ جو ہے پسند الگ چیز ہے، کہ کالا رنگ جو ہے یہ حرام ہے، تو اس طرح کرنا بھی یہ سپرسٹیشسنیس ہے جو کہ ناجائز ہے۔ حرام کو حلال بنانے میں انسان کی اپنی نفسیاتی خواہشات آ جاتی ہیں۔ تو یا بعض دفعہ کوئی انسان بہت کچھ ہوتے ہوئے صرف یہ پریٹینڈ کرنے کے لیے کہ میں بڑی سادگی سے زندگی گزاروں، تو اس طرح کرنا بھی جو ہے یہ بھی حد سے تجاوز کرنے کی بات ہے۔ تو مطلب کہ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کے مطابق انسان کو رہنا چاہیے۔ بڑا بیلنس دین ہے، کسی بھی چیز میں باٹم لائن کیا ہے کہ میسج کیا ہے کہ مطلب کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا، جو بیلنس دین ہے بیلنس دین کو ہی رہنا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ نہ کوئی کھانا جو ہے کہ کوئی کہے کہ اتنا آگے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ وَكُلُوا اندر حکم دیا گیا ہے وَكُلُوا اور کھاؤ مما اس میں سے جو رزقا رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حلالن حلال طیباً پاکیزہ، وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ سے الذی وہ جو انتم تم بھی ساتھ اس کے مومنون ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور حکم دے دیا کہ اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ حلال روزی کا کیا مطلب؟ حلال روزی کیا ہے کہ جو اللہ نے تم کو دی ہے، کہ ایک تو مطلب طیبات کیا ہے؟ پاکیزہ، جو حلال کمائی سے کمائی گئی ہو، حلال منی ہو، حلال کمائی سے کمائی گئی ہو، اور پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، حلال ہو، تو اس کو تم اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق ادا کیا اس میں سے کھاؤ، اور اس ذات سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اس ذات سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا نہ another حکم کیا دیا جا رہا ہے یہاں پر؟ لا نہیں یؤاخذو پکڑے گا کم تم کو اللہ بھی ساتھ لغوی ساتھ بے قصد کے فی میں ایمانی قسموں کم تمہاری اور لیکن یؤاخذو پکڑے گا کم تم کو بھی بسبب ما اس چیز کے جو عقد تم آئین قاف دال گرا باندھی تم نے الایمانہ قسموں کی، پس کفارہ اس کا اس کا یعنی اس قسم کا اطعام کھانا کھلا دینا، عشراتی 10 مساکینہ فقیروں کا، من اوسط درجے سے درمیانے سے، ماں اس چیز کے تطعمون کھلاتے ہو تم اہلیکم اپنے لوگوں کو، او یا کسوتو پہنانا ان کو، کسوتو پہنانا یعنی کہ لباس ہم ان کو، او یا تحریر آزاد کرنا رقبہ ایک گردن کا، واپس من جو کوئی لم نہ یجد پائے، واپس سیام روزے ہیں ثلاثتی 3 ایامن دن کے، ذالکہ یہ ہے کفارت کفارہ ایمانی قسموں کا، کم تمہارے، اذا جب حلف تم قسم کھاؤ تم، وحفظو اور حفاظت کرو ایمانہ قسموں کی، کم اپنے، کذالکہ اسی طرح یبینو بیان کرتا ہے اللہ لعلیکم تمہارے، آیاتی نشانیاں ہی اپنی، لعل تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہاں پہ بڑا خوبصورت حکم کیا دیا ہے کہ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مؤاخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مؤاخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو
वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और तुमको चाहिए कि अपनी कसमों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। तो यहाँ पर कसम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये कसम के बारे में हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं कि कस्में 3 तरह की होती हैं। एक होती है लग़्व कस्में, जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि सबसे पहले कि जो तुम्हारे बिला इरादा, तुम बिला इरादा कस्में खाते हो। जैसे कोई आदतन कहता है वल्लाही बिल्लाही, अल्लाह की कसम, कोई इरादा नहीं है लेकिन कसम खा ली, तो उस पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम्हारी पकड़ नहीं है। ठीक है। फिर नंबर 2 फरमा दिया कि वो कस्में जो तुम इरादतन अपने इरादे से खाते हो, दिल की ईमान की कसम खाते हो कि जैसे कि इरादा करके खाते हो, इसको यमीने गमूस कहते हैं। गमूस का मतलब होता है डिबो देना। पहली यमीने लव है, दूसरी यमीने गमूस, यानी कि ये गुनाह की बात है। जो कसम तुम दिल के इरादे से खाते हो, तो फिर उसको, और ये कस्में कौन सी होती हैं? जो कोई अपनी चीज बेचने के लिए झूठी कस्में खाता है, तो उससे बचना चाहिए ये, क्योंकि गुनाह कबीरा में से हो जाता है। अगर किसी ने देखिए गलती से खा ली, तो अपनी कसम खा ली, तो फिर उस पर पकड़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जानबूझ के कसम खाता है, तो फिर उसको 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 और वो तोड़ता है, तो फिर उसके बता दिया कि गुनाह कबीरा है, तो इससे बचना चाहिए। और जो है उसका फिर कफारा भी देना होगा। और कि कफारा अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कफारा क्या होगा। कफारा की या 3 ऑप्शंस दे दी कि या तो तुम 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने घर वालों के खिलाते हो, या अगर तुम ये नहीं खिला सकते तो तुम कम से कम 10 लोगों को कपड़े पहना दो, उनको लिबास दे, उनका ड्रेस दे दो, उनका कपड़े दे दो। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो फिर तुम या क्या करो, एक गुलाम को आजाद कर दो। ठीक है। अगर तुम ये सब तीनों काम नहीं कर सकते, तुम्हारे तीनों ऑप्शंस नहीं तुम्हारे बस में, इख्तियार में, तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम 3 दिन के रोजे रखो। और ये कफारा है, जब तुम कसम, अपनी कसमों को जब तुम खाओ और उनको तोड़ो, तो फिर ये कफारा तुम्हें देना पड़ेगा। तो इससे ये भी पता चलता है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी कसमों की हिफाजत करो। और हिफाजत, और अल्लाह ताला खोल खोल कर तुम्हें अपनी आयत बयान करता है ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। शुक्र अदा क्या करना है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें गाइड किया है कि तुम किस तरह इन चीज़ों से बच सको। इस चीज़ का तुमने अल्लाह ताला से शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया। तो यहाँ मतलब कि, और अनदर थिंग कि वैसे तो इस्लाम में कसम खाने की हमें पसंदीदा नहीं है कि कसम कोई खाए। दूसरी बात ये कि कसम हम किसी चीज़ की नहीं खा सकते सिवाय अल्लाह की कसम की, या अल्लाह की मखलूक की कसम कोई नहीं खा सकता। और या फिर अल्लाह की कुरान की कसम खा सकते हैं, कुरान, क्योंकि अल्लाह की मखलूक नहीं, ये कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है। ठीक है। लेकिन कोई इंसान और कोई दूसरे को कसम दे भी नहीं सकता कि तुम्हें फलाने की कसम, तुम ये बात कर लो, तुम्हें फलाने की कसम ये कर लो। तो इस तरह करना भी निहायत गलत बात है, नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है इसकी, मतलब कि खा ही नहीं सकते। तो ये बात अल्लाह ताला ने हमें गाइड कर दी कि तुम अपनी कस्मों की हिफाजत करो, और अल्लाह ताला तुम्हें खोल खोल कर बयान करते हैं कि ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। तो यहाँ पर आज हाफ एन आवर की क्लास होगी है, तो इंशाअल्लाह फिर हम कोशिश की थी मैंने कि हम खमर और मैसर के बारे में पढ़ लेंगे आज, लेकिन अब टाइम हो गया, तो इंशाअल्लाह थोड़ा टाइम हम फिर अच्छी तरह अगली क्लास में इसको कवर करेंगे, शराब और जुए के बारे में, क्योंकि अहकामात ये भी बहुत स्ट्रांग है। तो हम जल्दी जल्दी में रश नहीं करते। अल्लाह ताला खैर करेगा तो हम अगले लेसन में अगली आयत का जायजा लेंगे कि अल्लाह ताला हमें क्या सिखाते हैं। तो हम आज का लेसन यहाँ ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.